جی سر اسٹارٹ کر سکتے ہیں جی آل سیٹ. جی سر آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں تاکہ میں کو ہوسٹ تاکہ میں اپنی اسکرین شیئر کر سکوں. جی سر میں کر دیتا ہوں. جی سر آپ کو ہوسٹ کر دیا میں نے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے جتنے بھی سامعین و حاضرین ہیں ان سب کو السلام علیکم میری طرف سے. اور آج کے دن بہرحال ہم جس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تو اس ایک آؤٹ لائن میں نے پہلے بھیجی سلمان رضا صاحب کے ہاتھوں سے. آپ لوگوں نے دیکھ ہوگی یہ ایک کورس ہے جو میں نے ڈیولپ کیا ہے قرآن فہمی کے ہے، لیکن یہ اس طریقے کا کورس نہیں ہے عام طور سے جس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، بلکہ اس کا جو ہے یہ ہے کہ قرآن کے پیغام تھوڑا گہرائی میں جا کر اور بہتر طریقے سے سمجھا جاتا. آپ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی کچھ نہ کچھ قرآن کیا ہے، آپ کے کنسیپٹ بلڈنگ کیسے ہوئی ہے، مجھے بھی کچھ بھی نہیں معلوم. تو رفتہ رفتہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے قریب آنا پڑے گا اور وہ ڈسکشن کے تھرو ہی پاسبل ہوگا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ ایک جو بھی سوال پوچھتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا تو کہتے ہیں آئی نو دس از اے سلی کوسچن یا آئی ایم آسکنگ اے ویری بیسک کوسچن. یہ سب باتیں کرنے کی ایون سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے، فکر پیدا ہو رہی ہے، اس کو سامنے لائیں، ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ تقریباً میں 40 منٹس حد سے حد 45 منٹس اس تک جاؤں گا. اور دوسری ایک بات یہ کہ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اردو میں آرام سے بات ہو سکتی ہے اور اردو کے ساتھ تھوڑے سے فارسی کے اور عربی کے الفاظ بھی آ جائیں تو ڈیفینیٹلی پھر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی جو عام طور سے آڈینس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اسپیشلی یہاں ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہی مسئلہ ہے. تو اس کو اپنی لینگویج کو ووکیبلری کو بہتر کریں زیادہ سے زیادہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن بھی ہوگا کہ اگر میں کچھ آیتوں کو ریفر کرتا ہوں تو وہ آیتیں آپ آرام سے کھول کر اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں تو پھر میں اپنی جو بھی سلائڈ بناؤں گا اس میں میں پھر وہ آیتیں بھی لکھ لیا کروں گا. تو کچھ آیتیں تو آ جاتی ہیں لیکن بعض اوقات جو آن دا گو ذہن میں آیتیں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کو یعنی کہ آپ اپنے سامنے اسے کھول کے دیکھیں، رکھیں، اس کے معنی کو ملاحظہ کریں تو پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، اب گفتگو شروع کرنے سے پہلے جی کوئی اچھا جی عروج صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اب میں ایک آپ کے جو بھی کلاس ہے اس میں سے آپ کے ہونہار ایک دو طلباء سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ نے ماشاءاللہ اب تک جتنا قرآن پڑھا اور سمجھا، تو آپ کے خیال میں قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کس قسم کی بک ہے، یا قرآن ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی اگر دو صاحبان اگر اس پر اظہار خیال فرمائیں. جی آواز بولیں. اچھا، آواز ابھی بہت ہلکی ہے، میں سن نہیں پا رہا. اچھا نہیں ابھی بول یہاں پر آ کے یہاں یہ نہیں ابھی یہاں پر آ کے. جی آپ یہاں پر آ کے کہہ لیجیے فی الوقت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر قرآن کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس میں اگر بالکل اسٹارٹ سے دیکھیں تو بچپن سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور بڑے ہونے تک ابھی تک اور کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو مزید اس کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں. جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کی ترجمہ مفاہیم کی کلاسز بھی لے لی ہیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا. لیکن اب اس کو سمجھنے کی آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ قرآن کے اندر وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اور اس کو یعنی کہ ایسے ہم جتنی بار بھی سمجھیں گے ہمیں نئی چیز ایک سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس میں یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے. ہر بار جتنی بار بھی سمجھتے رہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک بار سمجھ لیا تو کافی ہو گیا، ایسا محسوس نہیں ہوا کبھی بھی. ہاں، لیکن اگر میں آپ کی گفتگو کو سمرائز کروں تو یعنی قرآن جو ہے لائک اے ورک بک مینول ہے، جو ہماری زندگی میں ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے آپ کا؟ جی کمپلیٹ بک ہے وہ، کہ اس طرح سے کہ ہم اس میں ہر چیز کو تلاش کر سکتے ہیں. اور نہیں، ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز سے مراد یعنی ہر دور کے لحاظ سے ہم اس میں جو بھی مسائل آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں علیہ کیا حکم ہے اور ہمیں کس چیز کو فالو کرنا چاہیے. لیکن وہ خالی قرآن سے نہیں کر سکتے، لیکن قرآن میں ہر چیز ہے. ہم اس کے بعد اس قرآن کی آیت اور ترجمے کو سمجھ کر معصومین کی طرف ریفر کرتے ہیں پھر دوسری چیزوں سے. لیکن قرآن میں ہمیں جو ہے وہ ہر دور کے لحاظ سے ہر طرح کی زندگی گزارنے کا اور ان سے حل اپنے جو مسائل ان کے حل کو لینے کا جو ہے وہ علم ہے. قرآن میں سب کچھ ہے قرآن میں. اچھا، ابھی ہم یعنی ہماری دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو مسائل آتے ہیں جی ان کا حل ہمیں قرآن میں مل جائے گا. جی یعنی بنیادی طور پر قرآن یہ ہے. دیکھیں ہمیں ہر چیز سیکھنا ہے، ہمیں مل تو جائے گا یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آیتوں میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں ان احکام کو جی نکالنا کیسے، اس سے کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو استعمال کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں موجود ہے تو ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ سب خوش کر تب موجود ہے. جب اس میں سب خوش کر تب موجود ہے تو ہمیں نکالنا ہے کہ ہم کیسے دیکھیں کہ کیا کیا چیز موجود ہے. تو قرآن جو ہے کوئی پرٹیکولر سبجیکٹ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل بک ہے جو آپ کو ایک بارڈر گائیڈ لائن دیتی ہے اور اس کے اندر ڈیٹیل میں آپ کو خود جانا ہوتا ہے. اب جو ہمیں ڈیٹیلز میں جانا ہے تو ہم کیسے جائیں گے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آیت کے اندر اتریں کیسے، ہم آیت کو سمجھیں کیسے. ہم بظاہر معنی تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن اس میں احکام کیا چھپے ہوئے ہیں اور ان احکام کو سنبھالنا کیسے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا محترم، وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہے کیا. میں نے جی یہ سوال بلا وجہ نہیں پوچھا ہے، میں نے یہ سوال بلا وجہ نہیں پوچھا. اصل پرابلم یہی ہے کہ نمبر 1 اسٹیج پر آ کر یہ پہچاننا یا یہ جاننا کہ قرآن ہے کیا، اور قرآن ہمارے لیے کس قسم کا، جیسے اگر آپ پیغام کی بھی بات کر رہے ہیں، احکامات کی بھی بات کر رہے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ایک مینول، ایک صحیفے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے کیا لے کر آتا ہے. یعنی جو اگر میں یہ بات کہوں کہ قرآن ہمارے سامنے زندگی کو کیا بنا کے پیش کرتا ہے،
کیونکہ جی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کیا ہے یہ فیصلہ پہلے ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم قرآن کے پاس جا رہے ہیں کہ جو زندگی ہم نے خود بنا لی ہے اس کے گزارنے کا ہمیں بہتر طریقہ بتا دو۔ کیا قرآن ہمیں شروع سے یہ بتاتا ہے، کیا قرآن ہمارے پورے نظریے کو منقلب کر دیتا ہے زندگی کے بارے میں؟ کیا قرآن ہمیں حیات کے حوالے سے ان مقامات پہ لے جاتا ہے کہ جہاں ہمارا تصور تک نہیں جا چکا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، یعنی یہ بنیادی طور سے جو میں نے سوال پوچھا تھا وہ اسی لیے پوچھا تھا کہ تاکہ ہمارا ویژن خود قرآن کے بارے میں کہ مل قرآن، قرآن کیا چیز ہے، یہ ہے کیا، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو کہ اس مسئلے کو حل کرنا ایک دقیق کام ہے۔ بہرحال چلیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے آپ کے نظریات جو ہیں اس کو سامنے لاتے رہیے گا۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سر ایک خواہر اور جواب دینا چاہ رہی ہیں آپ کو۔ السلام علیکم جی سر، جی میں زیادہ نہیں جی، ٹائم وعلیکم السلام۔ جتنے عرصے میں بھی قرآن سے باقاعدہ عملی طور پر رابطہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہر بات لغزشیں زبانی لگتی تھی، یعنی کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہوتے تھے، سپوز ہم نے نماز میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، بس ایک تھا کہ بس پڑھ لیا ہم نے ختم کر لیا، لیکن اب ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے، میں نے جو کچھ لیا ہے ابھی تک، کہ اب الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتے ہیں تو اس کے تمام، یعنی کہ تمام تر کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ اس رب کی تعریف جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب لقلقۂ زبانی سے ہٹ کر یہ چیزیں سرائیت کرنے لگی ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی بزرگی آہستہ آہستہ۔ تو یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے تو اس پہ تو اتنا زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو تبدیلی ہے اور جو کچھ اس سے کسب کر رہا ہے، اب انشاءاللہ تفسیر کے بعد یہ چیز اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ چلیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سر ایک اور خواہر کا سوال ہے۔ السلام علیکم سر، آپ کا سوال تھا کہ آپ نے قرآن کو مطلب قرآن کیا ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ دراصل ذات حیات کی کتاب ہے، اور اس میں خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو واضح کر دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس میں تمام احکامات زندگی موجود ہیں۔ اب اس کو سمجھ وہی سکتا ہے جو اس کے ترجمے کو، مفاہیم کو اور تفسیر کو باقاعدگی سے مطلب سیکھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو یہ آسانی سے اردو زبان والوں کو یا جو اور دیگر زبانوں والے ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو باقی رکھا ہے اور یہ معجزے کی کتاب ہے، تو اس نے انسانیت کی فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اس کتاب کو جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو جو بھی جتنے بھی امت محمدی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث ثقلین میں یہی کہا ہے کہ 2 گراں قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اطرت اور ایک قرآن۔ تو جب تک ہم اس سے تمسک نہیں کریں گے تو ہم کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پر نا پھر بہت بڑے بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے۔ تو ضابطۂ حیات یہی تو بتا رہا ہے، یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے۔ خود زندگی کسے کہتے ہیں؟ بہرحال انشاءاللہ اس پہ جب بات چلے گی نا آگے تو پھر بہت کچھ کھلے گا، کیونکہ یہی وہ سارے سرپرائزز ہیں کہ جو خود قرآن کے اس کے اندر موجود ہے۔ کہ یعنی جیسے میں نے میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا ان دا بگننگ، کہ ہم جب بھی قرآن اور اہل بیت کے پاس آتے ہیں تو جو فنڈامنٹل کوسچنز ہوتے ہیں نا، فنڈامنٹل کوسچنز کا جواب ہم تقریباً خود اپنے آپ کو دے چکے ہوتے ہیں۔ یعنی فنڈامنٹل کوسچنز کیا ہیں، زندگی کیا ہے، زندگی کا اسکوپ کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں،
میری کامیابی کیا ہے، میری ناکامی کیا ہے، یہ فنڈامنٹل کوشچن ہے ہماری ذات سے متعلق. اور ہم تقریباً ان تمام سوالات کے جوابات کا تعین پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن کے پاس یا معصوم کے پاس. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی فکر پہلے سے ایک رستے کو متعین کر چکی ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ پری کنسیو تھاٹس، آپ پہلے سے سب کچھ اپنا فریم ورک بنا چکے ہوتے ہیں. تو اس کے دو بڑے نتائج نکلتے ہیں قرآن فہمی یا کلام معصوم کی معرفت کے حوالے سے. کہ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کلام کو وہی معنی پہناتے ہیں کہ جو آلریڈی ہمارے دماغ میں موجود ہوتا ہے، نہ کہ ہم قرآن سے وہ کچھ سیکھ پاتے ہیں کہ جو خدا ہم کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ رکاوٹ آلریڈی ہمارے دماغوں میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہماری لرننگ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. اور لرننگ جو ہے قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، اس لرننگ کا مطلب جیسے ابھی ایک بہن نے بیان کیا کہ معاملہ جو ہے نا وہ زبان خوانی سے نکل کر ذات کی ترقی پہ آ جائے. یعنی انسان کی ذات ترقی کرے، جس کو دین کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ نورانیت آپ اپنی ذات میں محسوس کرنا شروع کر دیں. قرآن پڑھنے والے کی یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی تفسیر بیان کر سکتا ہو یا بہت زیادہ باتیں کر سکتا ہو، بلکہ اس کی قابلیت یہ ہے کہ قرآن کا نور وہ اپنے قلب میں اور اپنی ذات میں دیکھنا شروع کر دے، تب قرآنک لرننگ محقق ہوتی ہے. یعنی قرآن کی تعلیم، کیونکہ قرآن خود ایک نور ہے، جو خود آیتوں میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت ساری آیتوں میں کہ جہاں پر قرآن کو نور کہا گیا ہے، تو نور کی صفت یہی ہوتی ہے نا کہ جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. تو یہ اگر حاصل نہیں ہو رہا ہے قرآن پڑھ کے خالی بس ہم تفسیر کے ماہر ہو گئے اور تقریر کے ماہر ہو گئے، تو یہ کوئی خاص اچیومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم اپنے جو بھی تصورات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم نے بنائے ہوئے ہیں زندگی کی بنیادی حقیقتوں کے بارے میں، اور وہ بنیادی حقیقتیں دو تین ہیں: میری اپنی ذات، میری اپنی ذات کی کامیابی اور ناکامی کے معیار، کائنات اور دنیا اور زندگی کیا ہے، اور انسان کا آغاز و انجام کیا ہے. یہ کچھ فنڈامنٹل کوشچن ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے کسی بھی سورس سے، اس کو ہمیں ایک سائڈ پہ کرنا پڑے گا، ایک طرف رکھنا پڑے گا. ورنہ پھر وہی ہوگا جیسا میں نے کہا کہ یا تو قرآن کی آیتوں کو وہ معنی پہنا دیں گے جو ہمیں پسند ہے، یا پھر یہ کہ اس رکاوٹ کی بنا پر لرننگ منیمل ہوگی، بہت ہی کم ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، جو سلیبس ہے، اس میں پہلا ٹاپک ہمارا آئے گا اخلاق قرآنی، قرآن کے اخلاق. ٹھیک ہے، اور پھر اس پر ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ اہم ترین ٹاپک ہے ہماری زندگیوں کے لیے. آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ انسان سازی اور معاشرہ سازی، یعنی کہ جیسے آپ لوگوں میں سے اکثریت کا زور اس پر ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ سب ہیں. تو انسان اور معاشرے کی جو بلڈ اپ ہے وہ اخلاقیات سے ہوتی ہے، احکامات سے نہیں ہوتی. احکامات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس پکڑا دیں، یہی احکام ہے نا، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ جائز یہ ناجائز، یہ واجب یہ حرام. اس رستے سے معاشرے کی تربیت، انسان کی تعمیر ممکن نہیں ہے. جب دین آیا، ہر پیغمبر کا دین، اس دین نے اپنے ماننے والوں کے اخلاق کو بنایا ہے.
خلق کو بنایا ہے اور اخلاقیات کے ذریعے سے انسان کو اور ایونچولی سوسائٹی کو بلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا ہوگا کہ جس پر ہم بات کریں گے کہ قرآنی اخلاق کیا ہیں، کہ قرآن کس قسم کے اخلاق، اور وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سارے سرپرائزز آئیں گے، کیونکہ اخلاق کے حوالے سے جو ہم ایک جنرل ایک پرسپشن رکھتے ہیں، تصور رکھتے ہیں، وہ مختلف ہے موسٹ آف دا کیسز میں بنسبت قرآن کے. پھر اس کے بعد جو دوسرے مرحلے پر ہے، یعنی یہ سورہ حمد کے بعد ہے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ جن کو ہم بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں، کیونکہ اگر ہم قرآن میں موجود تمام انبیاء کے واقعات کو ان ڈیپتھ پڑھنا شروع ہو جائیں تو وہ تو سالہ سال لگ جائیں گے اس کو بیان کرنے میں. لیکن یہ کہ کافی ایک کمپریہنسو وے میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع میں ہماری جو مین ایمفیسس رہے گا سورہ حمد اور اخلاق قرآنی اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اور اس کے ذیل میں جو تعلیم و تربیت اور معرفت کا پورا نظام موجود ہے انشاءاللہ. اور پھر ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ قرآن زندگی کو کیسے بناتا ہے. قرآن کریم کی نظر میں یا وحی کی نظر میں زندگی کس کو کہتے ہیں، اور زندگی کا اسکوپ کیا ہے، اور زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں، اور زندگی کے معاملات کو اور مسائل کو کن راہوں سے حل کیا جا سکتا ہے کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اکثر اوقات ایک پریفیس کے طور پر، مقدمے کے طور پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں تاکہ آگے آنے والے بیانات ذرا اچھے سے سمجھ میں آ جائیں. تو اس میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا مین میسج کیا ہے، جو میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے کچھ سوال بھی کیا تھا کہ قرآن کا مین میسج کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے، قرآن ہم کو کس بات کی دعوت دیتا ہے. ایک یہ بات. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اور وہ رہتا ہے دین و دنیا والا کی پرابلم. یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، ہم لوگ بھی خاص طور سے ہمارے جو انڈین پاکستانی معاشرے ہیں اس میں، کہ جناب ہمیں دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس مسئلے میں یعنی اس چکر میں ہماری زندگی کے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کو صحیح سمجھے بغیر. تو پھر دنیا کی ایک تعریف، یہ میں چاہوں گا کہ مقدمے کے طور پر یہ دو باتیں ہم پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے اصل ٹاپکس پر آ جائیں انشاءاللہ. تو میں نے جس کا انتخاب کیا، آپ کو میرا خیال ہے اپنے اسکرین پر یہ آیتیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ سورہ علق ہے جس کا نمبر 96 ہے، اور یہ پہلے صفحے پر سورہ علق کی دو آیتیں ہیں 1 اور 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اچھا، آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ آیتیں قرآن کریم میں شان نزول کے حوالے سے بالکل ابتدائی، یعنی یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے. اگرچہ کہ جو موجودہ ترتیب ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں یہ سورہ علق کا نمبر 96 ہے آؤٹ آف 114 اور آخر میں ہے، لیکن شان نزول کے حوالے سے یہ پہلی آیت ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ علق رسول خدا پر پورا نہیں نازل ہوا تھا، بلکہ پہلی 6-7 آیتیں آئی تھیں اور پھر بعد میں باقی آیتیں کسی اور وقت پہ آئی ہیں. تو وہ 6-7 آیتیں ہی ہمارے لیے مین پوائنٹ آف انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی رسول خدا غار حرا میں تشریف فرما ہے اور کافی عرصے سے وہاں پر عبادت فرما رہے ہیں تنہائی میں. اور ایک وقت بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور جبرائیل امین اس وحی اول کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہے. ٹھیک ہے، اور پہلا ورڈ، اب آپ یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلا ورڈ
پہلا لفظ بلکہ پہلا حکم جو قرآن کریم میں آیا ہے اور بطور وحی رسول گرامی کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے وہ ہے اقرا. ٹھیک ہے، یعنی جب قرآن نازل ہونے شروع ہوا ہے اور وحی کے نزول کا آغاز اور ابتدا ہے، تو جو پہلا لفظ قرآن میں آیا ہے بطور وحی وہ کیا ہے؟ وہ حکم ہے، امر ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے امر کے معنی کیا ہے؟ حکم ہے، آرڈر ہے. اور وہ آرڈر کیا ہے؟ پڑھ، اقرا، پڑھ، پڑھ یا ریڈ. اب یہ ایک بہت عجیب معاملہ ہے، یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں اور جو ہمارا فہم دین ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ اگر کبھی بھی آپ دین کو لیتے ہیں یا ایون اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، آپ میں سے کتنے حضرات ہیں کہ جو دین سکھاتے ہوئے دنیا سکھاتے ہوئے نہیں، دین سکھاتے ہوئے اپنے بچوں کو پہلی انسٹرکشن دیں کہ پڑھ اور ریڈ. تو جیسا کہ میں نے وہ سوال جو شروع میں کیے تھے نا، وہ اسی لیے کیے تھے کہ تاکہ ہم، اب ظاہر ہے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بابصیرت ہیں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے اور میری دعا ہے کہ ایسے ہی. لیکن میں بات ابھی کر رہا ہوں جنرل جو ہمارے مسلم اور مومن حضرات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو میرا تجربہ ہے تقریباً 35 ایئرز لوگوں کے درمیان بات کر کے، میں اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ یا احکامات سے شروع ہوتا ہے یا عبادات سے شروع ہوتا ہے. یعنی احکامات کا مطلب ہے کہ یا ہم کہتے ہیں بھئی حلال و حرام، جائز ناجائز، یا اعمال یا عبادات کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس وغیرہ. خدا کی طرف سے جو پیغام نازل ہوا ہے اس کا پہلا لفظ، اور یہ حکم ہے، امر ہے، یعنی یہ سجیشن نہیں ہے، ریکمنڈیشن نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے. خدا پیغمبر اور ان کی امت کو مشورہ نہیں دے رہا ہے کہ پڑھو، بلکہ حکم کر رہا ہے، حکم، آرڈر دے رہا ہے، امر کر رہا ہے کہ پڑھ. اچھا، اب اگر کسی کو آپ کہیں پڑھو اور حکم آ رہا ہے خدا کی طرف سے، تو اصل میں پھر بات آئے گی، سوال آئے گا، کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس طریقے سے پڑھوں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، کتاب کیا ہے جس کو پڑھا جائے، میرے پاس وہ ذرائع اور اسباب اور وسائل کیا ہیں جن کے ذریعے سے میں پڑھوں، ٹھیک ہے، وہ روشنی کیا ہے جس لائٹ میں پڑھوں. یہ سارے کے سارے سوالات خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے اس حکم کے جواب میں. اور جو ایک بہت بڑا مسئلہ، جو ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ کس لیے پڑھوں، فار واٹ. اگر میں آپ کے آرڈر کے اور حکم کے مطابق میں پڑھوں اور جو آپ نے کہا اسے پڑھوں، تو کس لیے پڑھوں، مجھے کیا ملے گا، میں کہاں پہنچوں گا. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، زندگی کا سفر، زندگی کی منزل، وہ تقریباً تمام کی تمام چیزوں کا ایک مجمل بلکہ مکمل جواب ہمیں یہاں پر ان شروع کی 5-6 آیتوں میں مل جاتا ہے کہ جو رسول خدا پہ نازل ہوئی ہیں. تو اب یہ پہلا ورڈ جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا تعجب آور ہے، تعجب میں ڈالنے والا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین احکامات کا مجموعہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین عبادات اور اعمال پر مبنی ہے، لیکن خدا جب قرآن نازل کر رہا ہے تو پہلے کہہ رہا ہے پڑھ. اچھا، اب پڑھ کے بعد جو دوسرا ورڈ ہے اس حکم کے بعد، بسم ربک، بسم ربک، یہاں تک ٹھیک ہے. با آپ کو پتہ ہے کہ با یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ با مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. با جو ہے
وہ کبھی معیت کے لیے ہوتا ہے، کبھی سببیت کے لیے ہوتا ہے، کبھی اس بات کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس لباس میں ملبوس ہے. تو بے اسم ربک، با یعنی اب یا تو وسیلے سے یا اس کی معیت میں یا اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے یا اس کے لباس کو پہن کر، کس کے سبب سے، کس کی معیت میں، اسم ربک. یہ پہلی کیا ہے؟ یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے. ٹھیک ہے، یہ انفیکٹ کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے. کیونکہ جب کوئی بھی حکم دیا جاتا ہے تو حکم دیے جانے میں جو حکم دینے والا ہے وہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں میرے حکم پر غلط طریقے سے عمل ہونا نہ شروع ہو جائے. کہ میں نے ایک آرڈر دیا اور اس آرڈر کے جواب میں جو بھی اس کے لوگ اطاعت گزار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، وہ اسی حکم کو لے کر غلط راستے پہ نہ چل پڑے. تو پھر وہ سب سے اہم بات بتائی جاتی ہے جو حکم کی تعمیل کرنے والوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکے گی. اور وہ سب سے اہم بات کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ اسم رب کے وسیلے سے، اس کی ہمراہی میں، اس کی گائیڈنس میں، اس کے امبریلا کے سائے میں پڑھنا ہے، اس کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے. کہ یہ نہیں کہ تم پڑھو اور پڑھنے میں اسم رب کو اگنور کر دو، رب کو بھول جاؤ. جیسے آج کل کی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ سائنٹیفک یا سائنسی علوم کے حوالے سے جو لوگ بھی آگے جاتے ہیں، ایون ہمارے ملک میں بھی ہے، ویسے لوگ کم نہیں ہیں، کہ جو پھر اس کے بعد مذہب کا اور دین کا اور خدا اور رسول سب کا ہی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کون سی قرأت ہے؟ یہ کون سا پڑھنا ہے جس میں اسم رب شامل حال نہیں ہے؟ اور ایسی پڑھائی جو ہے وہ اس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اضلہ اللہ علی علم، کہ ایسے لوگوں کو اللہ ان کے علم کی بنا پر گمراہ کرتا ہے. یہ بہت عجیب اور بہت خطرناک آیت ہے سورہ جاثیہ کی، کہ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرنا شروع کر دے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا عالم بن گیا، یعنی عالم کا مطلب ہے کتنا پڑھ لیا، کتنا جان لیا، کتنا سیکھ لیا. اللہ اسے اس کے علم کی بنیاد پر گمراہ کرتا ہے، اس کا علم اس کے لیے گمراہی کا وسیلہ بن جاتا ہے. تو سب سے پہلی وارننگ کیا ہے؟ کہ یعنی پہلی ہدایت اور آرڈر ہے ریڈ، پڑھ. اور اس کے ساتھ جو تنبیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسم رب کے سائے میں پڑھو، اسم رب کی ہمراہی میں پڑھو. اور اس پر امام خمینی نے جو ایک جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ علم حوزوی اور علم توحید بھی اسم رب کے بغیر پڑھا جائے تو وہ بھی شرک اور گمراہی تک لے جاتا ہے. تو اب یہاں سے ہمارے سامنے پھر ایک یہ بہت اہم کوشچن آتا ہے کہ بے اسم ربک کا مطلب کیا ہے پریکٹیکلی. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے اسم رب کا مطلب ہے کہ جو علم دین پڑھ رہا ہے وہ اسم رب کو پڑھ رہا ہے، وہ اسم رب کے ساتھ پڑھ رہا ہے. لیکن خود یہ بڑے علماء اور مجتہدین اور عرفاء یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ علم علوم حوزوی پڑھتے ہیں، علم توحید پڑھتے ہیں، لیکن علم توحید پڑھنے کے بعد مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ علم توحید اسم رب کی ہمراہی میں اور اس کے سائے میں نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ واضح ہوں گی. تو یہ وارننگ، یہ ایک بہت مین وارننگ ہے. اچھا، اب اس کے بعد آیا الذی خلق، کہ اب ہمارے پاس اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے اسم کے سائے میں پڑھو،
تو اب ہم یہ سوال کریں گے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ تو اب اس کا جواب ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی ٹپیکل اسٹائل ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم ایک موضوع کو یا ایک بات کو چھیڑتا ہے، انووک کرتا ہے، اس کے ذریعے اس بات کے سائے میں کئی سوالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے آیتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر مختلف مقامات پر آیتیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں مل کر تصویر کو مکمل کر دیتی ہیں، ٹھیک۔ تو اب ہمارا سوال کہ اگر آپ کی یہ اتنی اسٹرن اور اسٹرکٹ وارننگ ہے کہ بغیر اس میں رب کے قرت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی علم پڑھا جائے، تو رب کون ہے؟ تو جواب اس کا آیا کہ رب وہ ہے کہ جس نے خلق کیا، رب وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے تمہاری خلقت کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر خلقت میں ایک یہ کہ تمام کی تمام کائنات ہے، تمام کی تمام زندگی ہے، لیکن خاص طور سے جو آیت نمبر 2 میں بات کی گئی وہ یہ بات کی گئی کہ خلق الانسان من علق، کہ یہاں اس آیت میں خالق کے عنوان سے رب نے خلقت کائنات کو ریفرنس نہیں بنایا ہے، بلکہ خلقت انسان کو ریفرنس بنایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قرآن ہے وہ بنیادی طور پر ایڈریس کر رہا ہے انسان کو، تو اس لیے جو بالکل شروع میں بات ہو رہی ہے، بالکل شروع میں جو پیغام آ رہا ہے وہ بھی ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہا ہے انسان کو، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی خلقت کے بارے میں بات ہوئی کہ خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو کیا کیا، کس طریقے سے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان کی خلقت کی بنیاد کیا ہے، نطفہ اور علقہ ہے، جو میں نے اس کے ساتھ ایک اور آیت یہاں پر اس کے ساتھ کنیکٹ کی کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آیتیں آپس میں، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے کوئی نئے سرے سے یہ بات سمجھانا نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں باہم مربوط ہو کر، کنیکٹ ہو کر ایک مکمل نتیجہ دیتی ہیں۔ تو 2-3 جگہوں پر قرآن کریم میں انسانی خلقت کے، اور یہ خلقت جو ہے یہ ایک لحاظ سے مکمل اور جامع خلقت ہے کہ ہیومن بینگ کی، یعنی یہ نہیں کہ فقط باڈی، انسانی جسم نہیں، بلکہ پورے انسانی وجود کی خلقت، تو اس کے بارے میں 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تفصیل سے بات ہے، جیسے یہ سورہ مؤمنون ہے، سورہ حج میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو کئی اور صورتوں میں بھی ملے گا کہ یہ علاقہ کیا چیز ہے، اور پھر 6 سٹیجز ہیں۔ اچھا، آج کی حد تک میں بس 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر بات ہم ختم کرتے ہیں کہ جب پڑھنے کی بات کی جاتی ہے، یعنی جو پہلا ورڈ ہے اقرا یا پڑھ یا ریڈ، تو ہم جب ریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم ریڈ کے ریفرنس میں کسی بک کو لاتے ہیں، یعنی پڑھنے کے لیے کسی لکھی ہوئی عبارت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے، اسے کس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم، اب یہاں پر دیکھیں کہ اب قرآن جو ہے وہ ہمارے، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم قرآن کے سامنے زانوئے ادب طے کریں گے تو ہمارے سامنے وہ ایسے دروازے کھلیں گے کہ جن کا ہم نے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر ہم اپنے پہلے سے بنائی ہوئی سوچ پر جم کے بیٹھے رہیں گے تو قرآن کی آیتیں ہمارے لیے بہت حد تک یوں ہی ایک نیوٹرل طریقے سے گزر جائیں گی، اور ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، زیادہ سے زیادہ معنی پڑھ لیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، لیکن نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر آیات الہیہ کا ذکر کیا ہے، آیات، ان آیات کا لفظی معنی ہے نشانی۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت، اور نشانی اور علامت کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ کسی اور کا پتہ بتائے اور کسی اور کی طرف لے جائے،
جیسے کہ سڑک پہ لگے ہوئے سائن بورڈز، یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے، یہ نشانی اور علامت ہے، اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو جس طرف جانا ہے، جس رستے پہ جانا ہے، تو آپ کو دائیں مڑنا چاہیے، بائیں مڑنا چاہیے. کیا یہ آیت اور علامت ہے. قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ یہ پوری زندگی جو ہم نے خلق کی، یہ پوری زندگی ہماری آیتوں سے پر ہے، بھری ہوئی ہے، اور اس زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پیدا ہوئی ہو اور اس میں آیت خدا موجود نہ ہو. ٹھیک؟ یہ پوری زندگی چاہے یہ زمین ہو، آسمان ہو، کائنات ہو، یونیورس ہو، انسان ہو، انسان کے اندر ہو، ہوا، کچھ بھی ہو. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ کون سی آیت ہے جہاں سے یہ معنی اخذ ہوتا ہے؟ کہ حیات کلن آیت الہی ہے. سر ذرا سوال ریپیٹ کر دیجیے گا، ذرا سوال کیجیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ زندگی چاہے وہ انسان کی ہو، کسی اور مخلوق کی ہو، زمین ہو، کائنات ہو، جو بھی ہو، یہ سب کا سب آیت الہی ہے. آیت کا معنی میں نے عرض کیا کہ علامت اور نشانی کو کہتے ہیں. تو آیت الہی کا مطلب ہے خدا کی علامت اور نشانی ہے. قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جہاں سے یہ معنی اخذ ہوتا ہے؟ کسی کے علم میں ہے یہ؟ جی بتا دیں جلدی سے. نہیں ہے تو بتا دیں تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں. نہیں ہے سر. آیت کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے بارے میں سر کیا ہے؟ جی سورہ حدید کی آیت نمبر 20. جی نہیں محترم، یہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ٹھیک؟ یہ سورہ فصلت کی آخری 2 آیتیں دیکھیے گا. سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ 41 اور آئی تھنک 51 سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 51. سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں گے. اپنی نشانیاں، آیاتنا اپنی نشانیاں کہاں دکھا دیں گے؟ فی الآفاق ان دا یونیورس، فی الارض نہیں، فی الآفاق جو کچھ بھی افق پر ہے پوری یونیورس میں. وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفوس میں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر روشن ہو جائے گا کہ وہ خدا حق ہے. ٹھیک؟ تو اب یہاں سے ہمارے سامنے پڑھنے کا موضوع کتاب سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ جو آخری ورڈ ہے الذی خلق، اس کی امپورٹنس بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم سوال کریں کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پڑھو تو میں کیا پڑھوں، تو جواب کیا آئے گا کہ پڑھ کتاب خلقت کو. کیونکہ خدا اپنے آپ کو رب کے حوالے سے جب پہچانوا رہا ہے تو رب کے بعد کس صفت کو استعمال کر رہا ہے؟ خلقہ، خالق. اور جو خالق ہے اس نے خلقت کس حساب سے کی ہے، کس طریقے سے کی ہے؟
کہ خلقت میں ہر جگہ اس کی آیت اور اس کی نشانی ایمبیڈ ہے، موجود ہے. تو بس اس سے آگے اب میں نہیں جاتا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلا حکم یہ آرڈر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کوئی ٹیچر ہیں تو آپ یہ لے کر آ گئے کہ پڑھ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ پہلی قرآن کی وحی الہی کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھ. اور بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یعنی اس آیت کے معنی پھر کیا ہوں گے؟ پڑھ کتاب خلقت کو اس میں رب کے سائے میں. یہ وہ پہلی چیز ہے جو خدا کی طرف سے بطور پیغام انسانیت کو، یعنی کہ جو رسول خدا کے وسیلے سے جو کتاب آئی، یہ پہلا حکم اور آرڈر ہے جو عطا ہوا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پڑھنے کے حوالے سے جو آنسرز ہیں اور آیات خدا کو کھولنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں، پھر وہ اسی قرآن میں موجود ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کہ جب پہلی بات اور پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پڑھ کتاب خلقت کو، الذی خلق، آیات الہیہ کو ڈی کوڈ کرو، آیات الہیہ کو ڈسائفر کرو، اس کو کھولو، لیکن رعونت کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ اسم رب کے سائے میں. اور ابھی انشاءاللہ آگے ہم کو پتہ چلے گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جہاں سے ہمیں اپنی ڈیسٹینی اور اپنا کمال بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں بھی اس کو یہی روکتا ہوں کیونکہ آج ہم تھوڑا سا ذرا ٹائم بھی ہمارا لیٹ ہو گیا، تو میری آگے بھی ایک کلاس ہے. تو لیکن اسٹل اگر آپ میں سے کوئی کچھ سوال کرنا چاہے تو میں پھر بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو بات ہم نے کی وہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. جی جی سر. اس میں تو اشکال نہیں ہے کسی کو؟ نہیں سر. ٹھیک، نہیں سر، سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کوئی کوشچن ہیں جو ریز ہو رہے ہیں؟ یعنی جوابات تو انشاءاللہ آئیں گے، لیکن جو بات میں نے کہی نا، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی اس پر وہ تنقید کر سکتا ہے کہ نہیں، اصل حکم جو ہے وہ اقرا کا نہیں ہے، اصل حکم کچھ اور ہے. یعنی یہ بات کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے. ایک سوال ہے سر. سوال تو بہت سارے ہو گئے، اس سے ہم جب سوچنا چاہیں گے تو سوال تو بہت سارے ابھریں گے. پہلی بات یہ کہ جو کچھ خلق کیا ہے تو اس میں سارا کچھ آ گیا، انوائرمنٹ پوری یونیورس آ گئی. اب ہم نے ہر اس کو پڑھنا ہے یا ڈسکور کرنا ہے، ڈیکوڈ کرنا ہے. دوسری بات تو ڈیکوڈ کرنے کے لیے پھر کوئی گائیڈنس چاہیے ہوگی نا. بالکل، وہ گائیڈنس پھر قرآن میں ہونی چاہیے. یہی تو میں نے عرض کیا، یہیں سے تو آپ کا نظریہ شفٹ ہوگا. جب آپ ان باتوں کو سمجھیں گے تبھی تو آپ اس جگہ سے باہر آئیں گے کہ قرآن احکام کی کتاب ہے یا لائف کا کوئی ورک بک مینول ہے. اسی بنا پر تو آپ باہر آئیں گے اس قسم کے نظریات سے. جب قرآن یہ پیغام دے رہا ہے تو پھر ذمہ داری بھی ہے نا کہ گائیڈ بھی کرے اس رستے پہ. وہ تو اللہ نے خود ہی کہا ہے، ہدایت تو ہم خود دیں گے. تو ہدایت کے ساتھ یہ تو گائیڈنس ہونی چاہیے جو کہ اس کو آدمی خود ڈسکور کر سکے. تو وہ پڑھنا بھی تو، یا عقل بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، مطلب اجزا کی عقل کی کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے جو تو سمجھ لے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور دیا ہے انسان کو یا نہیں دیا ہے؟ بالکل دیا ہے. لیکن
ہم لوگ اگر اس عقل کے نور کو خاموش کر کے بیٹھے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ زندگی خالی ہاتھ پیر ہلانے کا نام ہے، عمل دماغ کی حرکت کو نہیں کہتے بلکہ عمل صرف ہاتھ پیر ہلانے کو کہتے ہیں، تو یہ قصور کس کا ہے پھر؟ خدا نے تو عقل دی ہے، سر ایک خدا اور نے تو نور عقل عطا کیا ہے ہر انسان کو، اور عقل کو کیسے استعمال کرنا ہے، عقل کو کس راہ پر لے کے چلنا ہے، وہ گائیڈنس بھی دی ہے۔ تو یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ گائیڈنس چاہیے، اور گائیڈنس کے لیے عقل موجود ہے، نور عقل موجود ہے۔ اور جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زندگی میں، یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ایروپلین ہے تو یہ آیات الہیہ کتاب خلقت کے ایک بڑے گہرے اصولوں کی ڈیکوڈنگ کے بعد پاسبل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی سر، تو اس کے پیچھے عقل ہے یا نہیں ہے؟ عقل ہے، اور وہ عقل کی ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، لیکن یہ پیغام جو ہے یہ بہت اہم ہے نا، کہ آپ کا فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ آپ کا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا فوکل پوائنٹ اقرا ہے۔ اور میں بس ایک بات آپ سے پوچھوں کہ مجھے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آدم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیوں اور کب کیا تھا؟ علم کی وجہ سے، جب انہوں نے نام بتا دیے تھے اس کے بعد سجدہ کیا تھا۔ پھر تو فرشتوں کی فضیلت کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت۔ اسی سورہ بقرہ کی آیتوں میں نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ نَحْمَدُ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد اور تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اور اس بنا پر فرشتوں نے اپنا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیں۔ خدا نے جواب کس طریقے سے دیا تھا؟ علم آدم الاسماء کلہا۔ اور جب علم اسماء ثابت ہو گیا، یہاں سے انشاءاللہ نا ہم اسماء پر بھی آئیں گے، اس کی اگلی دفعہ تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ تو علم الآدم اسماء کلہا جب ثابت ہوا ہے تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کس چیز کو کیا ہے؟ آدم کی علم اسماء کی کیپیبلٹی کو سجدہ کیا ہے۔ لیکن شیطان ہمیشہ کیا چاہتا ہے، جو اس کا قسم کھایا ہوا دشمن ہے شروع سے، کہ آدم کبھی بھی اپنی اصل اور اپنی اسٹرینتھ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آدم کبھی بھی اس رستے پہ نہ آئے، اور اگر آئے بھی یعنی اس علم اسماء کے رستے پر آ بھی جائے تو کیسے آئے؟ اس میں رب کے ہمراہ نہ آئے، تو وہ پھر وہی مصیبت کہ علم اسماء پہ تو آ گئے لیکن اس میں رب کو ہٹا دیا، تو وہ کیا بن جائے گی؟ پھر وہ قارونیت ہو جائے گی، کہ جو قارون نے جب کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جتنا کچھ بھی ملا ہے یہ بے پناہ دولت ملی ہے، یہ میرے علم کی بنیاد پہ ملی۔ ٹھیک، تو بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک چیز، ایک فریم ورک سیٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اور obviously یہ گفتگو جو ہے نا یہ قسط وار ہے، ٹھیک ہے، کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک نشست میں ایک موضوع پر ایک ٹاپک کو کور کر لیں، لیکن یہ گفتگو قسط وار ہوگی۔ تو اس میں آپ لوگوں سے میری بادب گزارش ہے کہ پلیز پنکچوئل رہیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر بیچ میں کلاسز آن آف کی تو پھر پوائنٹس بہت سارے مس ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی جو جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی کلاس اور جو ہمارا ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ ایک فرینک اور اوپن ڈسکشن ہے۔ یہ
وہ کلاس نہیں ہے کہ جس میں آپ پوچھتے ہوئے ڈریں یا جس کے بارے میں آپ تنقید کرتے ہوئے خوفزدہ ہوں. یہ وہ کلاس نہیں ہے. اور یہ وہ کسی مولوی صاحب کی بھی کلاس نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ ڈر لگا ہو کہ میں نے کوئی بے تکا سوال کر لیا تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی. تو آپ کے دماغ میں جتنے بھی سوال آئیں چاہے جتنے تک یا بے تک ہوں اس کو ضرور اوپر لائیے, اس کو اپنے مائنڈ کو اوپن اپ کیجیے اور انشاءاللہ ایک فرینک ڈسکشن کی طرف ہم لوگ آئیں گے تو پھر ہم یعنی واقعاً سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے سر ایک اور سوال اور. اگر اچھا جی فرمائیے. السلام علیکم. میں انجینئر وعلیکم السلام. اسٹوڈنٹ ہوں, مفاہیم بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. بیسیکلی 2 سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بولا یعنی مقدمے میں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر واقعی ہم قرآن کے سامنے دان و ادب طے کریں اور کچھ سیکھنا چاہیں تو قرآن ہمارے سامنے مفاہیم کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے. اور جی دوسری اس میں ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے ہوئے 2 باتیں ہوتی ہیں, یا تو ہم وہ واقعی وہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں جو قرآن سمجھا رہا ہوتا ہے, نہیں تو اگر جیسے ہمارے دل میں کجی ہو تو پھر ہم اپنی طرف سے جو ہماری ہوائے نفس یعنی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ معنی اخذ کر لیتے ہیں. تو ہم یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ ہم جو کچھ قرآن سے سیکھ رہے ہیں یہ وہی سیکھ رہے ہیں جو قرآن سکھانا چاہ رہا ہے, یا ہم اپنی جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے ہم وہ سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں فیصلے کی کیا بات ہے اس میں, یہ تو آپ کا طریقہ آپ کو بتائے گا نا. یعنی کہ آپ ایک مثال کے طور پر میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے, کہ جیسے ہمارے مجالس میں بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر آیت جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اب اہل بیت کی فضیلت اور اس میں کوئی لیکن اہل بیت کی فضیلت اس سے بہت بالا تر ہے کہ آپ زبردستی کچھ گڑھیں. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں دنگ رہ گیا اس بات پر کہ سورہ آل عمران میں جہاں پر خدا بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہاں پر عمران کا نام آ رہا ہے اور آل عمران کا نام آ رہا ہے, وہاں لوگ جناب ابو طالب کو مراد لے رہے ہیں کیونکہ ان کا نام بھی عمران تھا. یہ وہ تباہیاں مچتی ہیں جو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی یہ قرآن کی آیتوں سے جو معنی نکل رہے ہیں اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بھی معنی قرآن کی آیتوں پر فٹ کرنے کی کوشش کی؟ آپ کو فیل ہوئی ایسی کوئی بات؟ آپ بالکل دیانتداری کے ساتھ بتائیے مجھے. نہیں سر, نہیں. یعنی میں خود ایک سائنٹسٹ اور انجینئر ہوں, لیکن میں نے خود ان کی مذمت کی. کس حوالے سے مذمت کی؟ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی پڑھتے ہیں اس میں سے اسم رب کو ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ خود اس بات کو دیکھیں اور بتائیں کہ یعنی جہاں پر آپ کو یہ چیز محسوس ہو مجھے بتائیں کہ نہیں آپ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں, آپ ڈیویٹ ہو رہے ہیں, آپ زبردستی ایک معنی قرآن کی آیت پہ فٹ کر رہے ہیں. تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے, آیت کے پہلے پراپر میننگ کو سمجھیے, اس میننگ کو سمجھنے کے بعد اس کا کانٹیکسٹ ڈھونڈیے اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے ساتھ اس کو ملائیے تاکہ آپ کا معنی اور مفہوم پھیلے, اور پھر کلام معصوم اور جو علم و فلسفہ اور تحقیق ہیں پھر آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ تو بندے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. اور کیسے پتہ چلنے کا میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی نا کہ قرآن نور ہے. اگر آپ قرآن سے واقعاً قریب ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو نورانی ہوتے ہوئے پائیں گے. اس میں کسی اور کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا اثر ڈائریکٹ آپ کی ذات پر مرتب ہوتا ہے. دین الفاظ نہیں ہے, دین باتیں نہیں ہیں, دین تقریریں درس نہیں ہیں.
جو کچھ بھی آپ دین کے نام پر سیکھتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی ذات پر اپلائی ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ذات میں کیا ہو رہا ہے. اس کا سب سے پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ واقعاً قرآن سیکھ رہے ہیں آپ کی نمازوں کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. آپ کی نمازوں کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی اگر آپ واقعاً قرآن سے قریب ہو رہے ہیں. دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے روشن ہوں گی، آپ سے کلام کریں گی. قرآن آپ سے کلام کرے گا، قرآن خود آپ کی رہنمائی کرے گا اپنے معانی کی طرف. یہ سب کا سب ریالٹی. جی، اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ تھا ابھی کہ جیسے آپ نے حضرت آدم والی بات یعنی آ گئی تھی بیچ میں کہ تو سجدہ کرنے کو تو خالی فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ جب میں حضرت آدم میں اس پتلے میں روح پھونکوں تو اس میں سجدہ کر دینا. ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا عدل سے، وہ تو ایسا کہہ سکتے ہیں اپرچونیٹی اس کو مل گئی تھی تو وہ پھر فرشتوں میں آ گیا تھا، تو پھر اس کو راندہ درگاہ کیوں کیا گیا؟ نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں سال سے ملائکہ کی صحبت میں تھا یا نہیں؟ ہزاروں سال سے اس صحبت میں تھا یا نہیں؟ تھا سر. کتنے ہزار سال آپ کو پتا ہے؟ اچھا، یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے. نہج کافی البلاغہ خطبہ نمبر 190 خطبہ قاصعہ. امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان نے اپنی 6000 سال کی عبادت برباد کی ہے. 6000 سال کی ابلیس نے. اور وہاں پر ایک آپ کا بہت عجیب جملہ ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے سالوں کی ڈیوریشن سیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ کان من الجن، لیکن وہ اتنے ہزاروں سال سے ملائکہ کی صحبت میں تھا. اور ابلیس کے اعتراض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ابلیس خود اس خلافت کے مقام پہ فائز ہونا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ والا اعتراض وہ نہیں ہے، حق بجانب نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، چلیے پھر انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ پھر ہم ٹائم پہ شروع کر دیں گے اگلی دفعہ نا، انشاءاللہ 10:30 پہ. صحیح ہے، فی امان اللہ، خدا حافظ. خدا حافظ.